السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز کے ساتھ خاور گمان اور چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، کل جس طرح ہم نے آپ کو عرض کی تھی کہ آئندہ جو 24 گھنٹوں کے دوران تمام پاکستان کی نظریں جو ہیں، پاکستانیوں کی نظریں، تمام سیاسی جماعتوں کی نظریں، تبصرہ نگاروں کی نظریں، میری اور چودھری غلام حسین صاحب کی بھی نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر تھی، اور آج پھر ہم نے دیکھا کہ 11:30 بجے پہلے ٹائم دیا گیا اس کیس کے اوپر پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے حوالے سے، پھر وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو کے 2 بجے آج ہیئرنگ ہوئی۔ موٹی موٹی جو باتیں آج کی ہیئرنگ کی، سب سے پہلے سپریم کورٹ نے وزارت دفاع کی طرف سے جو پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ جناب اعلیٰ الیکشن ڈیلے کر دیں، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی رپورٹ تھی کہ جی ہمیں لگ رہا ہے کہ حالات و واقعات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ ہو جائے گا، خون ریزی ہو جائے گی، معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے، اس کو بھی رد کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حکومتی جو وہاں پہ ایک توجیہ پیش کی گئی ہوئی تھی کہ جناب اعلیٰ دیکھیں نا، ایک قرارداد پاس کر دی گئی تھی، اس کے بعد قائمہ کمیٹی نے بھی ایک سپلیمنٹری گرانٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، تو ہمارے لیے مشکل تھا، ہم پیسے ریلیز نہیں کر سکتے، اس کو بھی رد کر دیا گیا ہے۔ آج عدالت عظمیٰ کی طرف سے جو وہاں پہ جو ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد اس کا آرڈر آ چکا ہوا ہے۔ اب دوبارہ سے کل جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جناب اعلیٰ آپ جائیں واپس اور اپنی حکومت سے کچھ صاف صاف آپ جواب لے کے آئیں کہ وہ بنیادی طور پر کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ 2 اور بڑی ڈیولپمنٹس ناظرین ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کو پتا ہے، جس کے اوپر آلریڈی سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آ چکا ہوا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سپریم کورٹ، جس کے تحت جو ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات کے اوپر قدغن لگنی تھی، ان کے جو سو موٹو نوٹس لینے کے حوالے سے، وہ صدر پاکستان نے بل واپس بھجوا دیا ہے کہ جناب اعلیٰ چونکہ ایک معاملہ سب جوڈس ہے، لہٰذا اس کے اوپر فی الوقت ہم بات نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بڑی ڈیولپمنٹ چوہدری صاحب یہ ہوئی ہے کہ آپ کے محترم پیارے جو سابق صدر اور موجودہ ایم این اے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے روح رواں آصف علی زرداری صاحب نے جو آج سپریم کورٹ کے اندر جو ساری کی ساری پیشی ہوئی ہے، اس کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں، کو بات چیت کر لیں، کو حل نکال لیں، تو ہمیں کائنڈلی پلیز تھوڑا سا وقت دے دیں، اس کے اوپر کامنٹ کر دیں، پھر آپ کو سنواتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ کے اندر کیا معاملات ہوئے، کس طرح ساری کی ساری ہیئرنگ چلی۔ جی چو صاحب۔ جی یہ زرداری صاحب کا جو تبصرہ ہے، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ساری کی ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ دی، آپ کے پاس جو بھی خبر ہے اس کے اوپر جو کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم سر۔ نہیں اس کا بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 3 رکنی بینچ نے پہلا فیصلہ دیا تھا، آج انہوں نے اس کو ریٹریٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ بھئی یہ ادھر ادھر نہیں ہونا، آپ نے بات چیت کرنی تو کر لو، اور ونڈو آف پارلیز از ویری لمیٹڈ، ہمارے پاس انڈیفینٹ ٹائم نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ایک بڑی خبر ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے تو پہلے سے نالج میں تھا کہ جب ایک فائنانس بل گورنمنٹ پیش کرے اور وہ ریجیکٹ ہو جائے، یہ ملی بغیر سے اپنی گیمیں چلا رہے تھے، اس جال میں خود پھنس گئے ہیں، اور آپ نے شاید بالکل آرڈر پڑھ لیا، اس کے اندر 64A کا ذکر کیا ہے، جسٹس منیب اختر صاحب کے ریمارکس بھی ہیں، وہ بھی آپ کے ناظرین پڑھ کے سنائیں گے۔ وہ بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی کہ اگر یہ منی بل ہے، اگر سپلیمنٹری گرانٹ منی بل کے ذریعے آپ اپروو کروانا چاہ رہے تھے، تو پارلیمان کے اندر اس طرح کی جو لیجسلیشن ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت وقت کے پاس ہر وقت اکثریت موجود ہو، قائمہ کمیٹی کے اندر بھی اور پارلیمان کے اندر بھی، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی۔ تو اگر یہ بل ریجیکٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جناب اعلیٰ اس کے کافی سیریس کانسیکوینسز ہیں، آپ کی گورنمنٹ ختم ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن اس کے اوپر عدالت نے یہ چوہدری صاحب یہ فرمایا کہ ہم تحمل سے کام لے رہے ہیں، ہم کوئی جلدی میں نہیں ہے، کوئی جو ہے انتہائی اقدامات اٹھا نہیں رہے۔ ختم ہو گئی ہے تو عدالت جو ہے نا، معاف کرنا، وہ کوئی ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی کہ مردوں کو زندہ کیا لیکن جا سکے۔ چوہدری صاحب وہ اس آرگومنٹ کو اٹارنی جنرل نے کانٹیسٹ کیا ہے، لیکن چوہدری صاحب آپ کی اجازت سے وہ آج ساری کی ساری ہیئرنگ ناظرین کے گوش گزار کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ناظرین، آج 3 ممبر بینچ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس کی سربراہی کی، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب اس سماعت کا حصہ تھے۔ جب یہ سماعت شروع ہوئی تو اس کے شروع میں فرمایا گیا اللہ ہمیں ہمت دے کہ صحیح فیصلے کریں اور نیک لوگوں میں شامل کریں، جب ہم چلے جائیں تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے۔ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اہم ریمارک سے، یہ بہت اہم ریمارک ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے پاس صاحب آپ کو پتا ہے سپٹمبر تک ٹائم ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آئین اور قانون کے مطابق آگے چلنا ہے، میں کسی دوست داندلی پریشر کسی بھی اس طرح کے عمل کے زیر اثر رہ کے کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ انہوں نے فرمایا کہ معاملہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، حکومت نے اپنا ایگزیکٹو کام پارلیمان کو دیا ہے یا نہیں، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا سوال۔
عدالت کو بتایا گیا تھا کہ سپلیمنٹری گرانٹ کے بعد منظوری لی جائے گی. اس کے برعکس معاملہ ہی پارلیمان کو بھجوا دیا گیا. کیا الیکشن کے لیے ہی ایسا ہوتا ہے یا عام حالات میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا سوال. قائمہ کمیٹی نے حکومت کو ہدایت جاری کی تھی. اٹارنی جنرل جو اعوان صاحب ہیں، منصور اعوان صاحب، ان کا جواب: قائمہ کمیٹی میں حکومت کی اکثریت ہے، حکومت کو گرانٹ جاری کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس جو ہے منیب اختر صاحب کے ریمارکس: وزیر اعظم کے پاس اسمبلی میں اکثریت ہونی چاہیے، مالی معاملات میں تو حکومت کی اکثریت لازمی ہے. جسٹس منیب اختر صاحب: کیا حکومت کی بجٹ کے وقت اکثریت نہیں ہونا تھی؟ چیف جسٹس منیب اختر صاحب کا اٹارنی جنرل سے سوال: کیا کبھی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری لینے کے لیے حکومت کو شکست ہوئی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال چوہدری صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وفاقی حکومت کی اسمبلی میں اکثریت لازمی ہے، حکومت کی گرانٹ اسمبلی سے کیسے مسترد ہو سکتی ہے؟ جسٹس منیب اختر صاحب: کیا آپ کو سپلیمنٹری گرانٹ کا جو بجٹ ہے مسترد ہونے کے نتائج کا علم ہے؟ چوہدری صاحب یہاں پہ ہم رکتے ہیں. یہ آپ کا جو سوال ہے اور ناظرین کی بھی سمجھ کے لیے، ناظرین، پارلیمان کے اندر جو بجٹ پاس ہوتا ہے یا یہ منی بل، جو فائنانس بل، یہ سارے کا سارا، یہ حکومت اس کی بنیاد کے اوپر قائم رہتی ہے. اگر بجٹ اور منی بل، جو ابھی اشارہ کیا ہے جسٹس منیب اختر صاحب نے اور چوہدری صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ وہ پاس کروانے میں فیل ہو جائیں تو اس کا عام سا سادہ سا جو ہے عام فہم میں اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ حکومت وقت کے پاس اکثریت نہیں رہی. یہ رانا ثناءاللہ صاحب سن لیں ذرا منی بل سے کیا بات کر رہے ہیں. پارلیمنٹ جو ہے وہ نہ سپریم کورٹ کے متحد ہے نہ وہ کیبنٹ کے متحد ہے. انہوں نے جو ہے وہ اس منی بل کو جو ہے انہوں نے مسترد کر دیا ہے. تو اب اس کے بعد تو کیبنٹ اور گورنمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ رقم جو ہے وہ نکال کے اپنے پاس سے دے دے. اچھا چوہدری صاحب، یہ وہ گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے بڑا زبردست، ماشاءاللہ، ظاہر ہے دہائیوں کا آپ کا تجربہ ہے، آپ نے بڑا صحیح بات پکڑی کہ ایک طرف سے انہوں نے چلاکی، ان کے جو کل بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا، ان کے جو آئینی مشیران ہیں، آئینی ماہرین ہیں ان کے پاس، تھرڈ فیملی، انہوں نے کہا جی یہ کر کے ایسا کر لیں. اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ خود بھی مان رہے ہیں کہ جی پارلیمان نے جب ریجیکٹ کر دیا تو ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی کوئی نہیں ہے. بالکل رانا ثناءاللہ صاحب 100% نہیں 200% ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اگر پارلیمان سے حکومتی بل ریجیکٹ ہو جائے تو حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا. جناب اعلیٰ وزیر اعظم جو جسٹس منیب صاحب نے کیا بات کی، منیب اختر صاحب نے، وزیر اعظم کے پاس اسمبلی میں اکثریت ہونا لازمی ہے. اٹارنی جنرل صاحب سمجھنے کی کوشش کریں، معاملہ بہت سنجیدہ ہے. یہاں پہ ابھی آپ جو روکتے ہیں ناظرین، اس کے بعد کی جو احوال ہوئے سپریم کورٹ کے اندر اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن یہ بات سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اگر جو رانا صاحب کی بات سنائیے گا ذرا دوبارہ ذیشان صاحب. پارلیمنٹ جو ہے وہ نہ سپریم کورٹ کے متحد ہے نہ وہ کیبنٹ کے متحد ہے. انہوں نے جو ہے وہ اس منی بل کو جو ہے انہوں نے مسترد کر دیا ہے. تو جناب اعلیٰ پارلیمان نے آپ کا بل، حکومت وقت کا بل، کابینہ کا بل مسترد کر دیا، تو پھر چوہدری صاحب تسی اکثر کہتے ہیں پھر کی لین بیٹھے ہوئے ہو پارلیمان کے اندر، پر اب کس لیے بیٹھے؟ جی چوہدری صاحب. اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جس کو لائٹلی لے رہے تھے کہ آصف زرداری صاحب کا جو بیان تھا، میں نے پہلے دن تو رو رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا پینترا بدلا ہے، وہ پیچھے ہٹے ہیں، وہ انہوں نے اپنے ٹریک سے وہ اب انہوں نے آج سپریم کورٹ کے آرڈرز کو بھی اون کر لیا، اور بلاول بھٹو جو ہے فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کرنے گئے. ان کا خیال ہے کہ شہباز شریف اور نون کا کھیل ختم ہو گیا، اور اگر کسی سمجھوتے کے تحت 2-3 مہینے اب اگر حکومت قائم رہنی ہے تو آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری میں سے کسی ایک کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، اور وہ الیکشن کی جو طرف جانے والا سیٹ اپ ہے اس میں وہ اپنا عمل دخل کریں. یہ ان کے کیمپ میں باتیں چل رہی ہیں، اور وہ دو ٹوک طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے آپ کو غیر مشروط بات چیت کرنی پڑے گی. چلیں چوہدری صاحب، یہ اسی بات کے اوپر فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، ان سے بھی ان سوالوں کا جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ چوہدری صاحب وقت دینے کے لیے. اچھا چوہدری صاحب، آج آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو وزارت دفاع کی جو درخواست تھی، وہ الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ تھی، اس کے بعد حکومت کی جو رپورٹ تھی کہ ہم پیسے اس وجہ سے دے پا رہے کہ چونکہ قرارداد اور قائمہ کمیٹی وہ سارے کا سارا ڈرامہ، وہ سارا کچھ ریجیکٹ ہو گیا ہے.
لیکن اس کے باوجود جو ہے آج سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کل بلا لیا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے, بتائیں اس کے اوپر کرنا کیا ہے, کیونکہ آئین بہت واضح ہے, انتخابات الیکشن ہر حال میں ہونے ہیں. اگر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی پریکٹیبل کوئی سولوشن ہے تو وہ ہمارے سامنے رکھیں, ادروائز وی ول گو ود دا کانسٹیٹیوشن. جی چوہدری صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں خبر جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں نا اس وقت بندیال چیف جسٹس صاحب, اعجاز الاحسن صاحب, منیب اختر صاحب, یہ کر یہ رہے ہیں کہ یہ ایک لیگل ریالٹیز اور پولیٹیکل ریالٹیز کو ایک دونوں کو جو ہے وہ ملا کے ایک جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ پریکٹیکل سولوشن. تو اس کے لیے انہوں نے پہلے تو جو قانون ہے اس کو واضح کیا. قانون پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں, انہوں نے اٹارنی جنرل سے سوال پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا آئین کے تحت ہم انڈیفینٹ تک الیکشن, انہوں نے اعجاز الاحسن صاحب نے کہا دیکھیں ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت الیکشن ڈیفر ہو سکتے ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا جی نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ اب آپ یہ مطالبہ تو آپ کا نکل گیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ڈیفنس کی طرف سے آج ڈیفنس منسٹری کی طرف سے جو اپلیکیشن آئی ہے وہ قانونی طور پہ ہی غلط ہے. اور کیا انہوں نے آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی یا بتانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ جو بہتر ہوتا کہ جو لوگ ان سے ملے ہیں پرائیویٹلی میں وہ آ کے کورٹ میں یہ باتیں کرتے تھے تاکہ سب کے سامنے آ جاتی. سو لیگلی انہوں نے پہلے اپنی ایک کینوس بتا دیا کہ قانونی طور کے اوپر آگے جانا جو ہے وہ ناممکن ہوگا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں اب ہے پولیٹیکل ریالٹی. پولیٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ الیکشن کا فریم ورک تب بہتر ہو سکتا ہے جب سارے پلیئرز آپس میں بات چیت کریں. اور بات چیت کے اوپر اٹارنی جنرل صاحب نے کورٹ میں آج اپنی تفصیل بتائی کہ وہ بلاول بھٹو سے ملے ہیں, وہ یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملے ہیں, وہ پرائم منسٹر سے ملے ہیں, نون لیگ کے لوگوں سے ملے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ غیر مشروط مذاکرات کے لیے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ تیار ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ تیار ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, آپ اگلے 2-3-4 دنوں میں اپنا کوئی پولیٹیکل سولوشن بنا لیں تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا پریروگیٹو ہے, لیکن قانونی طور کے اوپر الیکشن 14 سے آگے ہرگز نہیں جائیں گے. اچھا فواد چوہدری صاحب, آج ہیئرنگ کے بعد جو آرڈر آیا ہے وہ ایک اس کا پیراگراف نمبر 8 میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ when viewed from this perspective the rejection of demand number 64A has serious constitutional implications. One possibility is that the government, and also since the federal government cabinet is appointed on the advice of and is headed by him, the prime minister, have lost the confidence of the majority of the members of the National Assembly. This is something very serious. اس دن بھی جو بات ہوئی تھی لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو اپنے پروں کے اوپر پانی نہیں ٹھہرنے دیتے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ منی بل ہے, سپلیمنٹری گرانٹ ہے, تو حکومت وقت کی میجورٹی ہے, قائمہ کمیٹی کے اندر بھی ہونی چاہیے اور ہے, نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ہونی چاہیے اور ہے, تو اس کی بڑی سیریس امپلیکیشنز ہیں. اور آج یہ کہا گیا جو عدالت کی طرف سے کہ ہم انتہائی اقدامات کی طرف ابھی نہیں جانا چاہ رہے, لیکن اٹ ہیز گاٹ ویری سیریس جو ہے رامیفیکیشن. جی نہیں, اس میں تو دیکھیں نا جو ججز ہے نا, سچی بات یہ ہے کہ یہ آئین کی اوپر یہ اس وقت ججز سے زیادہ اسٹیٹس مین کا کردار ادا کر رہے ہیں. جتنی ان کے اوپر واحد کیمپینز بنائی گئی, اور آپ کے غلام حسین صاحب کو آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو میسیجز آ رہے تھے کہ جناب وہ اپنا لڑائی ہو گئی ہے ججوں میں, آپ کو پتا ہے کن نمبروں سے وہ میسیجز کیے گئے. آپ کو پتا ہے کہ یہ میسیج اس طرح کے میسیج چوہدری صاحب کے پاس آتے ہیں, میرے پاس اس طرح کم ہی آتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو کیمپین ہوئی ان کو کس طرح سے جو ریفرنس فائل ہوتا ہے تو کیمرہ سے کیسے فون آتے ہیں کہ جناب ان کو ہیڈ لائن میں آپ نے دینا ہے. ساری ان کے اوپر جو کیمپینز ہوئی ہیں اگر وہ تھوڑا سا بھی اس پہ شروع کر دیں تو ان کو ایگزیکٹلی پورا پتہ چل جائے گا, اور پتہ ہی ہے سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اس کے باوجود انہوں نے اس کو اگنور کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک سولوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. ایک لیگل سولوشن ہے, ایک پولیٹیکل سولوشن ہے. وہ اٹارنی جنرل نے کہا ہے جی کہ پولیٹیکل سولوشن کو موقع دیں, انہوں نے کہا پولیٹیکل سولوشن کو موقع دے دیں. لیکن بڑی سمپل بات ہے اس میں یہ گومن صاحب کہ مذاکرات جو ہونے ہیں وہ سپریم کورٹ کے آرڈر اور کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں ہو سکتے ہیں. صحیح, ہم لوگ اس سے باہر تو نہیں جا سکتے. جو فریم ورک آئین نے دے دیا ہے, سپریم کورٹ کے آرڈر نے دے دیا ہے, ہم نے اس کے اندر رہ کے بات کریں. جی چوہدری غلام حسین صاحب.
ابھی تک فواد چوہدری صاحب، حکومت یا ان کے کسی نمائندے نے پی ٹی آئی سے باقاعدہ رابطہ کیا ہے کہ جی کل اتنے بجے یا آج اتنے بجے ملاقات کریں؟ نہیں، ہم نے رابطہ نہیں کیا، اور ہم سے فرینکلی رابطہ ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمیں تو صرف یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں، ایک طرف ابھی سراج الحق صاحب جو ہے وہ خان صاحب سے میٹنگ کر کے زمان پاک سے نکلے، منصورہ نہیں پہنچے، اور علی زیدی جو ہے وہ ریسٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو علی امین گنڈا پور ہے، اس کی ایف آئی آر، جو اس کی ضمانت ہوتی ہے، ساتھ ہی دوسری ایف آئی آر میں اس کو ریسٹ کر کے جو ہے وہ کبھی ادھر کر دیا جاتا ہے، کبھی ادھر کر دیا جاتا ہے. بچے ہمارے 4 ابھی تک سوشل میڈیا کے بچے جو ہیں وہ ابھی تک ان کا نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے. باقیوں کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس ماحول میں ڈائریکٹ مذاکرات ہمارے اور حکومت کے کیا ہونے ہیں؟ ماحول ہی نہیں ہے. تو بڑی سمپل بات ہے، اگر ایک دن کے اندر وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، وہ آ کے سپریم کورٹ میں بتا دیں، اٹارنی جنرل بتا دیں کہ ان ڈیٹس کے اوپر وہ کر سکتے ہیں، اور اس کو پھر ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل بیکنگ دینی ہوگی. ہمیں چلیں گے، ہم سپریم کورٹ کے آرڈر سے باہر نہیں جا سکتے. اچھا فواد چوہدری صاحب، آج جو ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ 90 دن کے بعد یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں ان کا کیا مطلب کیا ان کو قانونی کور موجود ہوگا، ان کا کیا مستقبل ہوگا. اس پہ آپ سے یہ پوچھنا یہ ہے کہ آپ لوگ پٹیشن تیار کر رہے ہیں، قانونی اور آئینی طریقہ کار کیا ممکن ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ اچھا خاور، وہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جو ہے وہ فائل آج ہوگی ابھی تک، اور اگر بھی نہیں ہوئی تو صبح 9 بجے یہ پٹیشن فائل ہو جائے گی. اس میں تحریک انصاف کی طرف سے میں کر رہا ہوں، چودھری پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں، اور ہمارے محمود خان صاحب، دونوں چیف منسٹرز اور میں سپریم کورٹ جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور ہم نے اس میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان کا آئین غیر منتخب یا نامزدگیوں پہ مبنی حکومت کو صرف 90 دن دیتا ہے. 91st ڈے بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کنٹینیو نہیں کر سکتی. اب صرف ایک ہی راستہ ہے، آرٹیکل 187 جو آپ کو سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیتا ہے سبسٹینشیل جسٹس کے لیے کچھ کرنے کا. اس کے تحت آپ ایڈمنسٹریٹرز مقرر کر دیں. پنجاب میں اور کے پی میں حکومت آپ بھی نہیں بنا سکتے. لیکن غیر منتخب حکومت جو ہے وہ نہ سپریم کورٹ بنا سکتی ہے، نہ ہی ایلین ٹو پاکستان کانسٹیٹیوشن، اجنبی ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن سے کہ کوئی کیئر ٹیکر حکومت یا نامزدگیوں کے اوپر مبنی حکومت 90 دن سے زیادہ رہ جائے. 22 تاریخ کو محسن نقوی کا ٹینیور ختم ہو جانا ہے. 23 تاریخ سے محسن نقوی کی حکومت کوئی چیک سائن نہیں کر سکتی، کوئی ایگزیکٹو آرڈر پاس نہیں کر سکتی، اور اس لیے یہ ایک بحران ہے، آئینی بحران ہوگا. آپ 23 تاریخ کو یہاں پہ پنجاب میں ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں جو معاملات کو آگے چلائے، اور اسی طریقے سے ایک ہفتے بعد خیبر پختونخوا میں حکومت ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ سپریم کورٹ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کرے. دیر از نو تھرڈ وے. اچھا صاحب، کل تک کئی صاحبان یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو راستہ نہیں مل رہا، وہ بند گلی میں ہے سیاسی طور پر. آج یہ ہے کہ حکومت منتیں کر رہی ہے. اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو انفارم کیا کہ جی ہم بات چیت کر رہے ہیں اور وہ بات چیت کے ذریعے معاملے کا حل کر رہے ہیں. تو یہ ان کی تو جو ہمارا اندازہ تھا کہ دے ہیو فیلڈ آن آل اکاؤنٹس. اب اس کو کلنچ کرنے کے لیے صدر کے دفتر میں بیٹھنا ہوگا یا سپریم کورٹ کے احاطے میں، یا بیٹھنا تو پڑے گا آپ کو کہیں نہ کہیں. دیکھیں، ہمیں بیٹھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے فرینکلی. بیٹھنا اس ماحول میں، چوہدری صاحب مجھے آپ بتائیں، جو انہوں نے ہمارے 10 سال کے بچے اٹھا کے ان کو اسٹرک کر کے ان پہ تشدد کیا ہے. یہ وقاص لڑکا ہے، ابھی یہ سوشل میڈیا کا ہے، آپ صرف بلا کے اس کی کہانی سنیں جو اس کے ساتھ ہوا ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے پہ ویسی نفرت آئے گی. میں سمپل یہ کہتا ہوں، ہمیں تو بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ سپریم کورٹ میں آ کے اپنا فارمولا دے دیں، جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہوگا. ہمیں جس طرح سے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کور کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا، اور اس کے مطابق ہم چلے جائیں گے. کوئی اس میں ہماری بیٹھنے کی یا اٹھنے کی وہ ضرورت نہیں رہے گی. اچھا فواد چوہدری صاحب، یہ آپ کو پہلے جو ہے خواجہ آصف صاحب اور آصف زرداری صاحب نے جو بات چیت کے حوالے سے بیانات دیے، یہ نقل ہے. الیکشن کرنا از نو ایشو. مائی کنٹینشن از صرف کہ اٹس ٹو سون. حالات صحیح نہیں ہیں اس وقت. ہم نے دوسرے دوستوں کے بھی پیسے آنے ہیں، IMF کا لون آنا ہے، اس کو ہم نے
शर्त बाय शर्त इम्प्लीमेंट करना है तो गिव अस सम टाइम। बात सिर्फ वो है, बाकी इलेक्शन क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ साहब भी टाइम मांग रहे हैं। कुछ देर इंतजार कर लें, इंशाल्लाह ताला हालात जो है बेहतर होंगे। IMF का अरेंजमेंट फाइनलाइज हो जाएगा, उसके बाद जो है सुकून के साथ जो है जो भी हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना चाहेंगे वो उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट जो है पब्लिक ओपिनियन भी पड़ेगा। बजट आ रहा है, बजट हम देंगे, उसमें हम डेफिनेटली एक रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। वो इलेक्शन का बजट होगा, ये सारे फैक्टर्स जो है अभी आने हैं। इसलिए आज जो है अप्रैल के मिडल में बैठ के हम कोई कंक्लूजन ना निकालें। मेरा ख्याल है वी कैन टॉक अबाउट इट मे बी 2 months और 3 months लेटर। अच्छा चौधरी साहब, यहां पे जो अहम सवाल है ना जिसके ऊपर अभी आपने बात भी की वो ये है कि ये लोग ये समझ रहे हैं कि हमें टाइम मिल जाएगा और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह आज आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बयान अभी थोड़ी देर पहले दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सियासी मुशावरत की बात की, अच्छी बात है, लेकिन ऑन ग्राउंड ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम आपके मुल्क के अंदर इस वक्त आइन की तो सरीहन खिलाफ वर्जी हो चुकी हुई है। क्योंकि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना होता तो पंजाब की तो 90 दिन पूरे हो गए हैं जब असेंबली टूटी थी, नई हुकूमत होनी चाहिए थी, तो वो आइन के ऊपर अमल करने के ऊपर तो राजी नहीं हो रहे। ये जो टाइम मांगा जा रहा है, ये टाइम कौन देगा? उसके लिए कोई आईनी तरमीम करनी पड़ेगी या सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इसके ऊपर कोई हुक्म सादर कर सकता है? देखिए, हुआ ये था कि जब ये चीफ साहब ये ऑर्डर भी कर रहे थे तो मैं रोस्ट्रम पे मैंने खड़ा होकर ये कहा था कि सर देखें, ये सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना चाहिए। आइन के अंदर जो लिमिट है उसको सुप्रीम कोर्ट भी वायलेट नहीं कर सकती, लेकिन आइन में 187 है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट एक जनरल लॉ है कि वो सब्सटेंशियल जस्टिस के लिए या उसके लिए वो इक़दाम कर सकती है, तो उन्होंने अपनी वो पावर यूज कर ली। असूली तौर के ऊपर मैं समझता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिसमें 90 दिन, मसला ये होता है कि आपकी फिर ट्रेडिशन बड़ी गलत बन जाती है। अभी भी इमरान खान साहब के साथ, हमारी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, असद उमर साहब के साथ, सारी सीनियर लीडरशिप के साथ, डॉक्टर शीरी मजारी सबके साथ जो एक कंसेंसस है हमारा, वो ये है कि हमने आके जब भी हमें ये मौका मिलता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये वन टाइम की जो हुई है इसको हमें कवर करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखिए, ये मुमकिन नहीं है कि अगर हमने इस तरह से शुरू कर दिया फिर कोई, देखे ना इन्होंने कितनी अजीबोगरीब रवायात डालने की कोशिश की है। और अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो जजेस बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आइन की जो अपना हलफ लिया है उसके मुताबिक वो आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेट्समैन की तरह चलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मुझे पता है, दुनिया में कोई मुझे मिसाल दे कि कोई पार्लियामेंट ये कह सकती है कि हम इलेक्ट हो गए, अब हमारे पास जो है हमने पैसे नहीं देने अगला इलेक्शन कराने के लिए। कोई पार्लियामेंट दुनिया में ये बात कह सकती है? हमारी पार्लियामेंट वो बात भी कर रही है। और जिस तरीके से ये सारे मामला चल रहे हैं, जिस तरीके से एक क्योस इन्होंने क्रिएट कर दिया, आइन का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, उससे बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर एक बहरान इन्होंने पैदा कर दिया। वो तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट इसको जो है कुछ सीधा करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, अब चौधरी साहब देखें, ये जो आर्गूमेंट ख्वाजा आसिफ साहब दे रहे हैं ये पहले आपको सुनाते हैं, इसके ऊपर मैं सवाल करता हूं फिर आपसे। ये 1 अप्रैल वाला जो सबमिशन हमने की थी, ये उसी का एक कंटिन्यूशन है जो कल ब्रीफिंग हुई है सेक्रेटरी डिफेंस और उनके साथ। ये 65% आबादी का सूबा है, इसमें इलेक्शन पहले करा दिए जाएं और बाकी मुल्क में इलेक्शन तीनों सूबों में भी और वफाक में भी लेटर करवाए जाएं, तो पंजाब जो है इस पोजीशन में होगा कि उन इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर सकेगा। जो भी सियासी पार्टी इक़्तिदार में आती है वो इस पोजीशन में होगी कि वो मैनिपुलेट कर सकी इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन और पोस्ट इलेक्शन भी मैनिपुलेशन हो सके। देखें चौधरी साहब, चौधरी फाद साहब, ये भी खावर साहब, नहीं मैं एक चौधरी साहब, हकीकत तो ये है ना कि पंजाब के अंदर अगर इलेक्शन हो जाते हैं वहां पे जोन सी भी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी। साहब नहीं मैं सर एक सवाल कर लूं तो नहीं, मैं भी करना चाहता हूं ना। अच्छा चलें, जैसा पहले आप कर लें। नहीं, खावर घुमर साहब ये जो अभी फरमा रहे हैं, तो आज इसका जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने। उन्होंने कहा पिछले साल जब असेंबली टूट गई थी और अगर हमने नोटिस ना लिया होता तो उस वक्त चारों सूबाई असेंबलियां तो वहीं मौजूद होती और कौमी असेंबली के इलेक्शन हो रहे होते। वो क्या था? देखिए, ये ऐसे ढकोसले हैं, कभी एक चीज कभी दूसरी।
पहले इनके आप रोज बयान चलाते हैं कि अगर ये इनको इलेक्शन चाहिए तो सूबे असम्बलियां तोड़ दें। इंटरजेक्ट ये करूंगा कि जब ये ज़िमनी इलेक्शन हुए और ज़िमनी इलेक्शनों में जो हमने थोड़ा सारा ये 36 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन हमने हमजा शहबाज के अंडर लड़ा, तो क्या उसमें हम मैनिपुलेशन उन्होंने कर ली? देखिए बात ये है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये केयर टेकर्स वाला, असल में तो ये भी रिडंडेंट है, ये हमें खत्म कर देना चाहिए और हम आएंगे तो उसमें ये भी इसको भी लेके आएंगे। लेकिन ये जो हमारी सबसे प्रॉब्लम खबर इसमें ये है कि अगर आप देख रहे हैं ना सूबों में, इसका मतलब आप 1 यूनिट क्रिएट कर रहे हैं और आपको पता है नून लीग वालों को तो इतने हिस्ट्री में उनकी कभी कभी कोई पोजीशन ही नहीं रही। पीपल्स पार्टी और एएनपी की पोजीशन पे मैं हैरान हूं कि हिस्टोरिकल स्ट्रगल है 1 यूनिट के खिलाफ। हम फेडरेशन बनाना चाहते थे और ये जो 73 का आइन बना ये 1 यूनिट के खिलाफ बना था। हमने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरेशन की तरफ आए और आप ये कह के कि नहीं आप एक दिन में इलेक्शन कराएं, आप फिर 1 यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक थीम ही खराब हो जाती है। चौधरी साहब, जो एक तजिया जो आम लोग समझ रहे हैं वो यही है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करती है पंजाब के अंदर, अदरवाइज भी जहां जहां भी इलेक्शन हो गए, और ये फैक्ट है क्योंकि इनके पास अपने सर्वेज, इन्होंने अपने मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारे इस्तेमाल किए हैं, प्राइवेट कंपनीज हायर की हैं। ये मैं आपको खबर बता रहा हूं और आपके पास भी इंफॉर्मेशन है कि हम हार रहे हैं, इंक्लूडिंग लाहौर, गुजरांवाला, ये जो सेंट्रल पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हैं ये भी हम बुरी तरह हार रहे हैं। अगर मैं पीडीएम हूं, अगर मैं हुकूमत में हूं तो मैं हर वो अमल अपनाऊंगा कि मैं इलेक्शन से भागूं, और वो इसके अंदर जो भी है उन्होंने पार्लियामान को अदालत के सामने खड़ा कर दिया है, जो भी वो आईनी एराफ कर रहे हैं वो तो करते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर अदालत में आप लोग मौजूद हैं, अगर अदालत का हुक्म नहीं मानते, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं माना, तो अगला लाए अमल क्या है पीटीआई के पास? नहीं, अदालत नहीं मानेंगे वो तो आज उन्होंने बात कर दी है ना। अभी जो पैरा 8 आपने पढ़ के सुनाया है, अदालत का हुक्म तो देखे मानना पड़ता है, पत्ते तो सारे हैं अदालत के पास। ये बाकी तो वो है ना रोज रेजोल्यूशन करने से तो कुछ नहीं हो जाता। सो अदालत का हुक्म तो मानना पड़ेगा। देखिए हमारा सिर्फ ये है ना, देखिए हमने जो भी जद्दोजहद करनी है, हमको मिलिटेंट पार्टी तो नहीं है, हम तो यही कर सकते हैं ना जो जलसे जुलूस सड़क के ऊपर और उसके ऊपर जितना जुल्म हुआ 12 महीनों में वो भी आपके सामने है। तो ये सारी चीजें हैं। चलें, तो जाते जाते ये भी बताइएगा ये आजाद जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? सुना आपकी ड्यूटी लगी थी वहां पे, कुछ जाके मामला संभालें, क्या बना? वो इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज रात तक हम 29 लोगों तक पहुंच जाएंगे और कल इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट कर देंगे। चलो गुलाम हुसैन साहब सवाल पूछेंगे आप कोई? नहीं, फिर अब आप बात तो खत्म करें कि अभी मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं या 14 मई वाले हो रहे हैं? सर ये अब कल पता चलेगा। कल 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सारी पार्टीज हाजिर हो रही हैं और वो अपना मौक़िफ़ देंगी, फिर इंशाल्लाह उसके मुताबिक 14 से तो आगे नहीं जा सकते। तो आपकी तरफ से मतलब कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई पेश हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारे जी अभी खान साहब ने नॉमिनेट किया है मुझे और शाह महमूद कुरैशी साहब को सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। तो अब मैं और शाह साहब कल जो है सुप्रीम कोर्ट में। चलें फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। नाजरीन, कल एक बार फिर जो है सारी की सारी नजर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होंगी, लेकिन ये जो माहौल बनता जा रहा है ना, इसके जो और मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ ज़ावी हैं कि पाकिस्तान की सियासत अब जा किस तरफ रही है। ब्रेक के बाद इसके ऊपर मजीद जो है बात करेंगे, जो हिसाब का तबसरा भी लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सिटीजन है, पाकिस्तान के शहरी हैं, सरदार काशिफ खान साहब, उन्होंने भी एक पिटीशन की। उनके जो वकील हैं शाह खावर साहब, उनके जरिए बुनियादी तौर पर उसके अंदर उन्होंने आर्गूमेंट पेश किया है कि मुल्क के अंदर ये जो अफरातो तफरीत है, तकसीम है, ये जो डिफरेंट लड़ाई झगड़े सियासी सतह के ऊपर चल रहे हैं, तो जरूरी है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन जो हैं एक ही दिन करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने ऑर्डर के अंदर ये कहा है कि ये आपका आर्गूमेंट जायज है कि हो सकता है इससे ये मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसी ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज के अंदर जो बयान किया ये हम आपको पढ़ के सुना देते हैं कि अंग्रेजी है लेकिन उर्दू तर्जमा उसका यह है कि बादियो नज़र में सियासी जमातों के इत्तफाक राय से इंतखाबात के इनकाद की बात काबिल कदर है, लेकिन अदालत समझती है कि पटिशनर्स का तजवीज करदा मुतबादल रास्ता काबिल अमल नहीं, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन के हवाले से 4 अप्रैल के फैसले को खत्म नहीं किया जा सकता जो आइन की पासदारी से मुताबिकत रखता है। आर्टिकल 112, 224 के तहत तहलील शुदा असम्बली के लिए 90 दिन में इंतखाबात का इनकाद लाजमी है
اور سیاسی مکالمے کی آڑ میں اس لازمی آئینی پابندی سے گریز ممکن نہیں، لہٰذا یہ وقت انتخابات کے انعقاد کا ہے۔ تو چوہدری صاحب یہ تو بہت واضح، یہ ایک سیپریٹ پٹیشن، اس کے جواب کے میں جو حکم آیا ہے سپریم کورٹ کا، ان کو بھی بلایا ہے کہ آپ بھی آ جائیں کل، اور باقی جو آج جو ہیئرنگ ہوئی اس کے مقابلے میں بھی جو اس کے جو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، سپریم کورٹ نے جو آپ بھی بات کر رہے ہیں بالکل انڈر لائن کر دیا ہے، جو ہے دو ٹوک بات واضح کر دی ہے کہ ہمارا جو حکم ہے جو ہم نے 4 اپریل کا دیا ہوا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب کے اندر انعقاد الیکشنز کا ہونا ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہ آئین کی جو ہے قدغن ہے، یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے، وہ میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو وہ اس کے اوپر نہیں کر سکتا۔ یہ اس آڑ میں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھے ہیں، بات چیت کریں، اچھی بات ہے بات چیت کر لیں، لیکن اس آڑ میں یہ جو ہے آئینی انحراف کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ جی چوہدری صاحب دیکھیں خاور صاحب، پہلے بھی میں نے عرض کی ہے، آپ کا کافی وسیع انفارمیشن ہے، اسلام آباد میں ہر چیز آپ کے ذریعے پہنچتی ہے لوگوں تک۔ ہیونگ سیڈ دس، 4 چیزیں واضح کر دی ہیں سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے تحت فیصلے کرنے ہیں اور ان پر عمل کرانا ہے، اور جن لوگوں نے اس کی وائلیشن کی ہے انہوں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا۔ اگر یہ باز نہیں آتے اور عمل نہیں کرتے الیکشن کے آرڈر پر، تو پھر اڈیالہ جانے والی جو ہے پریزن وین، اس میں ان سے بڑے عہدے سے دار سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے یا بڑی بڑی والے سب بیٹھ جائیں گے۔ یہ آج بھی انہوں نے واضح کر دیا ہیئرنگ کے دوران، اور کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جو ان کو ہم بریفنگ دے رہے ہیں کہ سارے الیکشن ایک دن ہو جائیں تو یہ قیامت آ جائے گی، اگر یہ نہ ہوا تو یہ قیامت آ جائے گی۔ اور آپ کے وہ وکیل صاحب بھی ایک اپلیکیشن لے کے چلے گئے کسی، جس کا آپ نے ذکر کیا ابھی۔ جی جی بالکل، اس طرح نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کین ناٹ بی مینوپولیٹڈ، یہ کوئی چکر نہیں ہے۔ وہ اللہ کے فضل سے، اور انہوں نے بات جو شروع میں کی کہ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہی کرنا چاہیے، تو بات کیا ہے انہوں نے کہا عمل بھی کرانا ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے، اگر سارے آگے اپلیکیشن دے دیں کہ جی فلاں دن اسمبلیاں ٹوٹ جائیں ساری، اور اس دوران جو ٹوٹی ہوئی ہیں وہاں 2 4 بندوں پر مشتمل مشترکہ ایک سیٹ اپ ہو جو الیکشن تک رہے، کیونکہ یہ ناکام ہو گئے ہیں کیئر ٹیکر، اور یہ بالکل پریجوڈسڈ ہے، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اگر سارے وہاں آئیں اور سپریم کورٹ اس پر سٹیمپ لگا دے، پھر بات بدل سکتی ہے۔ یہ جو دھونس دھاندلی والی بات تھی نا، وہ ختم ہو گئی۔ چلیں جو صاحب جان ہم کے اسمبلی میں لے گئے ہیں، جو صاحب جان کے امان پاتے ہوئے کیا کریں، جو اسلام آباد کے اندر میں نہیں سوچ رہا جو صاحب آپ اس کو جو غلط سمجھ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، خاص طور پر آپ کے جو دوست ہیں نا پاکستان مسلم لیگ نون والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، رانا صاحب کا اگر ساٹ ہے تو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے ذیشان، وہ سنوا دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تک کلوار ہے نا ہونا کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، ہو گئے نا وہ کہہ رہے ہیں ایسی نہیں لیاؤ نا انہیں ٹیلی ویژن پہ، وہ کہہ رہے ہیں ایسی الیکشن نہیں کروانے۔ بڑا نہیں ویس یہ بات آپ میں اس میں میرا تو کوئی آرگومنٹ ہی کو نہیں ہے کہ آئین بہت واضح ہے، سپریم کورٹ کا حکم بہت واضح ہے، لیکن ناظرین یہ بھی حقیقت روز روشن کی طرح ہر جگہ کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آئین کو پہلے وائلیٹ کیا گیا، 90 دن کی آپشن کو متعلقہ گورنر صاحبان نے وائلیٹ کیا، الیکشن کمیشن کا رویہ آپ دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کو ایک سے زیادہ حکم دینے پڑے، ابھی تک جو ہے حکومت دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ صبح سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا جو حکم دیتی ہے۔ ابھی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین، پیراگراف نمبر 8 جس کے شروع کے اندر جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ جو سپلیمنٹری گرانٹ کی ریجیکشن کا معاملہ، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہاں پہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آپ منی بل ہار گئے ہیں تو آپ کی میجورٹی نہیں ہے ہاؤس کے اندر۔ اسی پیراگراف کے کنکلوڈنگ جو لائنز ہیں اس کے اندر بہت واضح انداز میں سپریم کورٹ نے آج یہ کہا ہے کہ مسٹر اٹارنی جنرل پلیز گو اینڈ انفارم دا گورنمنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر، اور جو اپروپریٹ ایکشنز ہیں، ریمیڈیل جو ایکشنز ہیں وہ لیں، اور بائی 27/4/2023 تمام جو ایکشنز یہ لے لینے چاہیے آپ کو، جس میں یہ بھی شامل ہے چوہدری صاحب کے وہ 21 ارب روپیہ جو ہے وہ بھی آپ نے ریلیز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو وارن کیا ہے
جو ہے کوشچن کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ یہ جو ٹو اینڈ فرو بٹوین دا ایگزیکٹو اینڈ دا لیجسلیچر، یہ جو اب بلی چوہے کا کھیل ہے نا کہ وہ کلیم اللہ سے سلیم اللہ اور سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کیبنٹ سے پارلیمان اور پارلیمان سے قائمہ کمیٹی، اس میں وقت مت ضائع کریں، کلیئر ایکشنز ہیں تو اور یہ آپ کو ایکشن سارے لینے ہیں. جی چوہے صاحب، لیکن پی ٹی آئی بند گلی میں وہ کاٹنے انہوں نے. اچھا تو کل کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں اسی کی کنٹینیوٹی میں ہوگا جو بھی ہوگا. اچھا چلیں چوہے صاحب، آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین کل آپ سے ملاقات ہوگی اور کل اس وقت تک سپریم کورٹ اس پہ کیا مزید حکم احکام دے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.